یہ ایک وصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے داماد، ان کے نواسے، ان کی نواسیاں، سب ہمارے لیے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ پبلک پلیسز پر یہ قوالی بھی سننے کو ملتی ہے کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ یہ جو علی دا پہلا نمبر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں، اور اس میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی تینوں کی خلافت کا انکار پایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سابقہ گفتگو اہل بیت کے حوالے سے تھی کہ اہل بیت کون ہیں۔ جب ہم نے یہ پہچان لیا کہ اہل بیت کون ہیں، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت بھی سن لیجئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ العقیدۃ الواسطیہ میں لکھتے ہیں وَيَحْفَظُونَ، اور وہ خیال رکھتے ہیں، فیہم، اہل بیت کے حوالے سے، وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا، حیث قال، جیسا کہ انہوں نے کہا، یوم غدیر خم، غدیر خم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرواتا ہوں، یعنی میرے گھر والوں کے بارے میں ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اب یہ جو غدیر خم ہے، یہ در حقیقت حجۃ الوداع سے واپسی پر مدینہ منورہ تشریف لاتے ہوئے ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو ایک مقام ہے جحفہ کے قریب، جو مکہ کے قریبی واقع ہے، وہاں رکے تھے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا جو کلمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تو یہ بات آپ نے وہاں پر 3 مرتبہ دہرائی تھی کہ اگر تم نے ان کے حقوق کو پامال کیا تو اس کے انتقام کو مت بھولنا، اور اگر ان کے حقوق کی پاسداری کرو گے تو اللہ کی رحمت اور ثواب کو یاد رکھنا۔ یہ ایک وصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے داماد، ان کے نواسے، ان کی نواسیاں، سب ہمارے لیے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ 2 نمبر 1، وہ سب کے سب صحابہ ہیں، صحابہ ہونے کے ناطے بھی، اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو قرابت اور رشتہ داری ہے، اس وجہ سے یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں ہمارے لیے۔ تو اس جو غدیر خم کا جو ذکر ہے، میں تفصیل سے تو خیر نہیں کر سکوں گا، اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارے شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کی کتاب ہے خطبہ غدیر خم اور اہل بیت کے حقوق، یہ کتاب آپ پڑھیے۔ اس کتاب میں آپ کو اس حوالے سے جامع و مانع آپ کو تفصیلات جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ اس کا پس منظر اگر آیا جائے تو اس کا پس منظر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس موقع کو استعمال کیا جاتا ہے روافظ کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی سیدنا علی کی خلافت کی وصیت یہاں پر کی گئی تھی، تو اسی لیے وہ سیدنا علی کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ اگر مجھے اجازت دیں تو یہاں پر ہمارے شعری مجموعات میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، بلکہ کبھی کبھار ہمیں آتے جاتے بسوں میں اور پبلک پلیسز پر یہ قوالی بھی سننے کو ملتی ہے کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ یہ جو علی دا پہلا نمبر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں، اور اس میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی تینوں کی خلافت کا انکار پایا جا رہا ہے اس توہین آمیز شعر میں۔ اسی طرح تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق ہیں، لیکن 4تھے نمبر پر، پہلے نمبر پر نہیں ہیں۔ اگر غدیر خم میں اللہ کے نبی نے ان کی خلافت کی وصیت کی تھی تو چند سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں، جو میں صرف سوالات ہی کروں گا، جوابات آپ لوگ خود اس کے بہت آسانی سے آپ اس کے سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 سوال، صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے ابن عباس جو وفات رسول سے قبل
کا ایک واقعہ ذکر کرتی ہے، جس میں اب سیدنا عباس سیدنا علی سے خلافت کے حوالے سے بات کرنے کا کہتے ہیں، تو اس پر سیدنا علی اس موضوع پر بات کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے غدیر خم میں میری خلافت کا فیصلہ کر دیا ہے، تو اب اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سیدنا علی اس بات کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ اسی طرح تینوں خلیفہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان تینوں خلفاء کی بیعت کرتے ہوئے سیدنا علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا حق ہے، اللہ کے نبی نے میرے حق میں یہ فیصلہ کر دیا، بلکہ آپ ان تینوں خلفاء کے بہترین مشیر رہے۔ یہ یقین کریں ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت پہلو ہے جو عمومی طور پر بیان نہیں کیا جاتا، کہ سیدنا علی کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ تعلقات، سیدنا علی کے سیدنا عمر فاروق کے ساتھ تعلقات، سیدنا علی کے سیدنا عثمان غنی کے ساتھ تعلقات۔ تو سیدنا علی کے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ محبت پر مبنی تھے، ایمانی محبت تھی، ایمانی تعلقات تھے ان کے آپس میں، یہ بیان کرنے چاہیے ہمیں۔ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان میں جب یہ سیاسی اختلاف ہوا جس کی بنیاد سیدنا عثمان غنی کا قصاص تھا، تو اس موقع پر بھی سیدنا علی نے کبھی اس استحقاق کا کبھی ذکر نہیں کیا، بلکہ نہج البلاغہ جو بڑی مشہور کتاب ہے اس میں آپ نے یہ ایک جملہ لکھا ہے، یہ نہج البلاغہ، بے شک میری بیعت اسی قوم نے انہی شرائط پر کی ہے جن شرائط پر انہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی۔ مجلس شورا مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہ پر مشتمل ہے، وہ جس شخص کی امارت پر جمع ہو جائیں اور اسی کو امام مقرر کر دیں، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ سیدنا علی نے یہاں بھی ایسا کوئی بات نہیں کی۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ مقرر کر دیں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں اسی طرح چھوڑے جا رہا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ یہاں بھی سیدنا علی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے تو وفات سے پہلے میرے حق میں وصیت کی تھی، بلکہ یہ کہا جیسے اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا، اور پھر سیدنا علی بغیر کسی تعین کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ شہادت عثمان کے بعد جب قاتلین عثمان نے سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہی تو آپ نے اس موقع پر بھی انکار کیا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو تلاش کرو۔ وہاں آپ نے یہ بات ایسی نہیں کی کہ بھائی سمپل سی بات ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا تو سیدنا علی کو یہ بات کہنی ہی نہیں چاہیے تھی کہ مجھے چھوڑ دو، کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ تو فی الواقع اور سب سے اہم بات، اگر واقعتاً خلافت علی اتنی اہم تھی تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہمارے لیے بیان کی، بیت الخلاء میں جانے کے، بیت الخلاء سے باہر آنے کے، بعض روایات میں بیت الخلاء میں بیٹھنے کے، رات سونے سے اٹھنے، اپنی بیوی کے پاس جانا، کیسے اپنی بیوی سے ملنا ہے، ایک ایک چیز بتائیے۔ وہاں اتنا بڑا اور اہم مسئلہ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوال تو سب سے پہلے یہ آتا ہے۔ پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ اہل بیت میں سے کسی نے خلفائے ثلاثہ یعنی خود خانوادہ علی کا اگر جائزہ لیا جائے تو، اور دیگر جو اہل بیت میں سے کسی نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت کا انکار نہیں کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو وصیت ہے نا کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھو، تو خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تو اس کا سب سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ بھائی میرے گھر والوں کو اذیت مت دو، نمبر ایک۔ نمبر دو، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ میری بیویوں، میری بیٹیوں، میرے داماد، میرے نواسے، میری نواسیاں اور جو ہے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کا ہمیشہ ذکر خیر کرو۔ یہ دو باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہمیں اس بات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ ہم سال کے مختلف دنوں میں ہم ازواج مطہرات کانفرنس کریں، ازواج مطہرات سیمینار ہمیں کرنا چاہیے۔ میں نے نہیں آج تک دیکھا ہو کہ سیدہ خدیجہ کی سیرت پر کوئی کانفرنس، کوئی سیمینار منعقد کیا گیا ہو، سیدہ عائشہ کی سیرت پر کوئی کانفرنس یا سیمینار منعقد کیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں اور نواسیوں کے حوالے سے صرف جب نام لیا جاتا ہے تو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا نام سامنے آتا ہے۔ سیدہ امامہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ سیدنا علی کہاں چلے جاتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ کہاں چلے جاتے ہیں؟
ہم باقی کسی کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو بھائی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیجئے، ذکر خیر کیجئے، ان کو بھی اپنے سوشل میڈیا پر لائیے، ان کا ذکر خیر کریں، ان کے حوالے سے جو باتیں، جو فرامین، جو نصوص، جو اقوال موجود ہیں ان کو بھی لائیے۔ یہ ان کے حقوق کو سامنے لانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ چھوٹا سا موضوع جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے بنی ہاشم کے حوالے سے، کہ بنی ہاشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا۔ وقال ایضا للعباس عمہ، اور جب آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے یہ بات کی، وقد اشتکا الیہ ان بعض قریش یجفو بنی ہاشم، کہ بھئی بعض قریش جو ہیں بنو ہاشم کو ناپسند کرتے ہیں۔ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یکمنون حتی یحبوکم، وہ مومن نہیں ہو سکتے تا وقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ حتی یحبوکم، یہاں تک کہ وہ تم سے محبت نہ کریں، للہ، اللہ کے لیے، ولقرابتی، اور میری رشتہ داری کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اہل بیت سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، بنی ہاشم ہیں، ان کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر محبت نہ کریں۔ بات کیا آ رہی ہے؟ سبب بھی بتا دیا نا، للہ ولقرابتی، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی بنیاد پر۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ بنی اسماعیل، اللہ نے بنی اسماعیل کو چن لیا، واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ، اور بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا، واصطفیٰ من کنانہ قریشن، اور پھر کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر مجھے بنی ہاشم سے منتخب کیا۔ تو آپ کا یہ جو ارشاد ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی ہاشم میں سے منتخب کیے گئے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے انتخاب والا جو بنی اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل سنت و جماعت ایمان کی بنیاد پر اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی بنیاد پر ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کے تمام تر حقوق کی ادائیگی کا بطور خاص خیال رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔